شروع میں ڈسکس کیا اور ایئرپورٹ کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ نو اسموکنگ ایریا جو ہے وہ الگ بنایا جاتا ہے، اور سگریٹ پینے کے حوالے سے کسی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ پڑوسی دکاندار سگریٹ پیتا ہے تو مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب وہ دکان کا تو خیر جو لوکیشن ہو، لیکن میں اس ضمن میں ایک تصور باندھ رہا تھا کہ بسوں کا جب سفر ہوتا ہے تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے نا اس کے بغیر چلتا نہیں ہے، تو اس وقت جو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور جو ایک عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے، اور خاص کر جو کارخانوں میں کام کرتے ہیں جہاں چھوٹے بڑے سب موجود بھی ہوتے ہیں، اور پھر گھروں میں بھی ظاہر ہے ہر ایک کے گھر میں وینٹیلیشن کا اتنا کوئی تاثر نہیں ہوتا ہے، تو یہ جو ماحول بنتا ہے کہ جس میں بڑے بے احتیاطیاں کرتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں کہ سگریٹ نہ پیا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ چند ایک اس میں باتیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا چند دنوں پہلے میرے سنت ایک سوال ہوا تھا جس میں عطر کے بارے میں آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایسے عطر جس کے لگانے سے آپ کے کسی ساتھی کو تکلیف ہوتی ہے تو عطر نہ لگائے۔ جب عطر لگانے سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ عطر نہ لگائیں، یعنی وہ خوشبو کا استعمال نہ کرے۔ ہر ایک بار خوشبو نہیں چلتی، گلے میں بھی اثر کرتی ہے، دماغ میں بھی باتوں کا چڑھ جاتی ہے، سامنے والے کی طبیعت بوجھل کر دیتی ہے اور بالکل سر میں درد ہو جاتا ہے اور پھر کچھ مزہ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ بعض اوقات یہ نقلی قسم کی عطریں اس میں زیادہ اپنا وہ اثر دکھاتی ہیں۔ تو جب اسی چیزوں کو بھی منع کیا گیا ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو سگریٹ ہے، اس کے دھوئیں سے بھی تکلیف ہوتی ہے اور پھر اس کے دھوئیں سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ خود غور کریں کہ جب جس کے سامنے یا جس کے پاس بیٹھ کر آپ سگریٹ پی رہے ہیں اس کو آپ کے دھوئیں سے بھی تکلیف ہو رہی ہے، اس کو بیماری کا بھی اندیشہ ہے، اس کی طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہے، خود سگریٹ پینے والے کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ یعنی دنیا میں شاید سالانہ لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو سگریٹ کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، کینسر ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے اور بھی بہت طرح طرح کی بیماری۔ یعنی کوئی بھی شخص دنیا کا آج یمین اس سگریٹ کا ایک فائدہ بھی نہیں بیان کر سکتا، بلکہ یہ کیا فائدہ بیان کریں گے، خود سگریٹ کی کمپنی اپنی پروڈکٹ پر لگا رہی ہے کہ ہماری اس چیز کو استعمال کرنے سے کینسر کا ڈر اور یہ مطلب اس میں موت کا اندیشہ ہے۔ کھوپڑی بھی بنی ہوئی۔ ہاں، تو دنیا کی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے جس نے اپنی خرابی لکھی ہو، یعنی ہر پروڈکٹ اپنی خوبی لکھتی ہے۔ یہ دنیا کا واحد پروڈکٹ ہے جس نے اپنی خرابی، میرے واحد سے برا میری معلومات کے مطابق، جس نے اپنے استعمال کرنے والوں کی خرابی لکھی ہے کہ یہ نقصان ہوگا، استعمال کرنا دیکھ لو یہ تم کو نقصان دے گی، یہ چیز بیچنے والا بورڈ لگا کر دے رہا ہے، مگر یہ ایسی لت ہے، یہ اللہ کی پناہ ایسی لت ہے کہ یہ چھٹتی نہیں ہے۔ اس کی غیر مہذبانہ، یعنی یہ کوئی مطلب ایک تہذیب والے لوگوں کا یہ انداز نہیں ہے۔ اس کی میں ایک مثال یہ دوں کہ ایک تہذیب والا بچہ ہوگا نا، تہذیب والا شخص ہوگا، وہ تہذیب والا فرد ہوگا نا، اخلاق جس کے کچھ نہ کچھ ہوں گے، وہ کبھی بھی ماں باپ کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، بلکہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بھی سگریٹ نہیں پیتا۔ پیر، عالم، امام صاحب ان کے سامنے نہیں پیتے، چپ جاتے ہیں، یا کوئی سامنے سے اس طرح کا کوئی شخصیت آ رہی ہو نا تو چھپا لیتے ہیں۔ وجہ ان کو پتا ہے کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے اور یہ عادت ایسی نہیں کہ بڑوں کے آگے کی جائے۔ میں تو ایک بات عرض کروں گا کہ اسپیشلی اپنے نوجوان اسلامی بھائیوں سے، ہر وہ عادت جو بزرگوں کے سامنے کرتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہو چھوڑ دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، اس سال ماشاءاللہ جشن ولادت کا دن جو ہے وہ جمعہ ہے، جمعہ ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو روزہ رکھتی ہے الحمدللہ، اور ویسے بھی موسم بھی مدنی ہے تو، لیکن اس بار اٹریکشن وہ بڑھ گیا، جمعرات یہ ہفتہ 10,000 روزوں 10,000 سال کے روزے، 10,000 سال کے روزوں کا ثواب ماشاءاللہ۔ تو یہ بڑا اللہ اچھا توفیق دے موقع مل گیا کہ جمعرات کو استقبال ماہ ربیع النور کی نیت بھی کر لیں، استقبال 12ویں شریف، یعنی 12ویں شریف کا جو استقبال ہوگا، یوں سمجھیے کہ آپ نے جمعرات کو روزہ رکھا تو جمعرات کو مغرب کی نماز پڑھتے ہی 12ویں شریف شروع ہو جائے گی، تو استقبال شب ولادت، استقبال شب ولادت کی بھی نیت کریں، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جمعرات کا روزہ رکھ لیں اور پھر جمعہ کا روزہ رکھ لیں جو کہ 12ویں شریف کا روزہ ہے،
یا پھر ہفتے کا روزہ رکھ لیں، شکرانے میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے 12ویں شریف عطا فرمائی ہے، اس کے شکرانے میں بھی روزہ رکھتا ہوں. تو یوں انشاءاللہ جمعرات جمعہ یا جمعہ ہفتہ یہ دونوں ملا لے تو 10,000 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. جو جمعہ کے روزے کے ساتھ جمعرات ملا لے یا پھر ہفتہ ملا لے، یہ ایک بہت بڑی اس میں فضیلت ہے اور برکت ہے. تو نصیب ہو رہا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت منایا کرتے تھے. تو ہم بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت روزہ رکھ کر منائیں، اور یوں ایک ایک روزہ اگر ملا لیا جائے تو ڈھیروں ڈھیر ثواب ملنے کی امید ہے. اللہ ہم سب کو یہ روزہ رکھنا نصیب فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور کیا نوٹ کیا آپ نے؟ میں نے تو بہت کچھ نوٹ کیا. چندہ دیکھیں شرعی مسائل آپ اس وقت کال کر رہے ہیں، لیکن مفتی صاحب آج ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں نہیں ہیں، لہذا شرعی مسائل کی کال ہم نہیں لے سکیں گے. تو شرعی مسائل جو آپ پوچھیں گے تو وہ انشاءاللہ کسی اور موقع کے لیے اگر رہ گئی تو رہ گئی. البتہ ہمارے اس وقت سلسلے میں شرعی مسائل کی کال نہیں چلائی جائے گی. مفتی صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے، معذرت، ناراض بھی نہیں ہوئیے گا. جی جی میں چندہ جو کیا جاتا ہے، اور یہ ظاہر ہے صرف دعوت اسلامی میں ہی نہیں، بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین بیٹھے ہوں گے. ابھی ہو سکتا ہے 12ویں کی رات مسجدوں میں کھانا کھلانا ہوگا، شیرنیاں تقسیم ہوتی ہیں. تو بڑا پیارا اس پر وضاحت امیر علیہ سنت نے فرمائی ہے کہ چندہ کرنے میں صراحت لی جائے، کہ بھائی اگر ہوتا ہے نا کہ ہم آج کی رات ہی واضح بات کریں، تو یہ اس کو تھوڑا سا اور آپ ڈیفائن کریں. اور ساتھ میں جو وہ کھانے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں، تو یہ جو دو باتیں ہیں، اور خاص کر اس موضوع پر امیر علیہ سنت کا جو ذہن ہے، جب اس میں یہی ہے کہ ایک تو مدنی ذہن کا ہونا، پھر دین کو سمجھنا. یعنی یہ بات ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ 12ویں شریف، نیاز، لنگر، یہ ساری چیزیں دینی کام ہے نا، دینی کام ہے، مذہبی معاملہ ہے یہ. اب جب یہ معاملہ مذہبی ہے، دینی ہے، اسلامی ہے، تو اس کی دینی، اسلامی اور مذہبی کوئی تربیت ہوگی، کوئی تعلیم ہوگی، اس کے کوئی شرعی احکام ہوں گے نا. یہ تو انڈرسٹینڈ سے بات کر رہا ہوں میں. تو اب یہ سیکھنے بہت ضروری ہو گئے. چندہ کرنا ہے تو چندہ کی کوئی شرعی احکام ہوں گے، میلاد منانا تو میلاد کے بھی شرعی احکام ہوں گے، نیاز کرنی تو نیاز کے بھی شرعی احکام ہوں گے. اسی طرح یہ ساری چیزیں جو کری کہ شرعی احکام ہوں گے، کہ یہ بات تو ریلیٹڈ، ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. اسلام، دین، شریعت ثواب کے لیے کر رہے ہیں، عبادت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے. تو اب اس کا طریقہ کیا، اس کے احکام کیا، اس کا جائز ناجائز کا، حلال و حرام کا کیا حکم ہوگا، یہ معلوم تو کرنا چاہیے نا. کہ یہ کروں گا تو غلط ہو جائے گا، تو یہ کروں گا تو صحیح ہو جائے گا. تو یہ باتیں مدنی مذاکرے میں سکھائی جاتی ہیں. چندہ دینے والے کی ملک میں ہوتا ہے، تو چندہ جس مد میں کیا جائے، جس عنوان پر کیا جائے، اسی عنوان پر خرچ کرنا ضروری ہے. 12ویں شریف کے نام پر لیا گیا چندہ 11ویں شریف یا اس کے علاوہ پر آپ خرچ کریں گے 12ویں کے علاوہ، تو اس کے احکام الگ. نیاز آپ نے کہا جناب ہم مسجد میں کھلائیں گے یا ہم اپنے اجتماعی ذکرنات میں کھلائیں گے، اور تھیلیاں بھر بھر کے گھر لے جانا. اب چندہ دینے والے کو پتہ چلے گا، چندہ کرنے والے تو تھیلیاں بھر بھر کے گھر لے گئے. پھر اس میں بے مروتی اور کم ظرفی یہ کہ پہلے سے ہی اچھے اچھے کھانوں کی تھیلیاں بھر کر اپنے گھروں کے لیے الگ کر دی جائیں. چاہے گھر والے بھی کہہ بھیجتے ہوں گے، بیٹا پہلے ہم کو بھیج دینا، بہت بھوک لگتی ہے ہم کو، نیاز پکایا نہیں ہے گھر میں صبح سے، ہاں دوپہر کو بھیج دینا، شربت بھی بھیج دینا، ہاں منا بھی کھائے گا، منی بھی کھائے گی. یہ بچے تھے کہ گڈو پپو صاحب یہ انتظار کر رہے ہیں، یہ بھیج دینا گھر پہ، وہ چاکلیٹ کے ڈبے وبے آئیں گے، بسکٹ کے ڈبے آئیں گے، یہ لنگر ونگر ہوتا ہے نا. اب جس کا عرف ہے اور جو مطلب کہ شرعن جس کا لینا یا پہنچانا یا دینا جائز ہو تو یہ دیکھ لیا جائے، جس کا لینا پہنچانا یا یہ سب جائز نہیں ہو یہ دیکھ لیا جائے. یہ سب دیکھنا پڑے گا نا، گھر کا معاملہ تو نہیں ہے نا، اسلام و دین کا معاملہ ہے. تو سارا دیکھ کر سوچ سمجھ کر کریں. اور اس کے لیے مدنی مذاکرے، پھر دارالفتہ اہل سنت، علماء اہل سنت سے رابطہ، ان سے بات چیت کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، تاکہ ہمارا یہ کام ثواب ہمیں دے،
چراغا کرتے ہیں، ہم اتنا چراغا کرتے ہیں، گلی کی گلی سجاتے ہیں، لیکن اب اس کے اندر راستے بند کر دیے آپ نے، گلی سجائی، بہت اچھی گلی سجائی ہے آپ نے، لیکن ٹرک نکل سکتا ہے، یعنی ڈیفینیٹلی لوڈنگ گاڑیاں ہوتی ہیں، آپ کی لوڈنگ گاڑیاں نکلنے کا راستہ بند ہو گیا، عام گاڑیاں راستہ نکلنے کا راستہ بند ہو گیا، ڈبل گاڑیاں چلنے کا راستہ بند ہو گیا. تو اس طرح کی جو چیزیں کریں گے اور جس سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سے امت کو تکلیف ہو رہی ہے. اب غور کر لیں کہ یہ کام کیسا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے بے حد محبت فرماتے تھے. ہمیں بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے محبت کرنی ہے اور ان کے لیے آسانیاں کرنی ہے. تو جس جہاں جہاں حقوق العباد تلف ہوں گے، حقوق عامہ تلف ہوں گے، یہ ضائع ہوں گے، پھر شرعی احکام کا خون کیا جائے گا سجانے میں، لائٹیں لگانے میں، جھنڈے لگانے میں، چندہ کرنے میں، تو اس میں تڑیاں، بدماشیاں اور مطلب دھمکیاں، یہ تو مطلب کہ شریف لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ اچھے انداز سے، ستھرے انداز سے، قانونی انداز سے، شرعی انداز سے اور بڑی شریفانہ انداز سے، اخلاقیات کے ساتھ، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت منائیں، نیاز کریں، نظر کریں، جو نظر و نیاز کہلاتی ہے. یہ سارے شرعی احکام کے ساتھ چلنے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بہت اچھا ہے. میں شوکت جامعۃ المدینہ سما سٹر سے عرض کر رہا ہوں. کل اس سلسلے میں ذکر ہوا تھا کہ باپا جان کے جسے خاص فیضان ملتے وہ محتاط فی الدین ہو جاتا ہے. تو محتاط فی الدین کس طرح بنا جائے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے جو میں نے عرض کیا نا، یہ بھی محتاط فی الدین ہونے کا سمجھے کہ ایک وہ مدنی پھول تھے اس کے متعلق. یعنی محتاط فی الدین ہوتا ہے نا میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، وہ حرام اور حلال کے معاملے میں بڑا مطلب کہ محتاط ہوتا ہے، کانشیس پرسن بن جاتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے. وہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ آدمی مطلب سانس بھی لے تو شرعی رہنمائی لے کر لے، یہ میں مبالغہ کر رہا ہوں، پانی بھی پی تو شرعی رہنمائی لے کر بھی، یہ میں مبالغتاً عرض کر رہا ہوں کہ مطلب آدمی قدم قدم پر شرعی رہنمائی لے. کام کر رہا ہے تو حرام حلال کی تمیز لے لے، گھر بناتا ہے حرام حلال کی معلومات لے لے، اسی طرح کے سفر کرنا تو حرام حلال کی معلومات لے لے، کوئی ڈیل کرنی ہے حرام حلال کی معلومات لے لے، نوکری کرنی ہے تو حرام حلال کی معلومات لے لے، کاروبار نیا شروع کرنا ہے، فیکٹری لگانی ہے حرام حلال کی معلومات لے لے، لوگوں سے ڈیلنگ کرتا ہے حرام حلال کی معلومات لے، شادی کرنی ہے حرام حلال کی معلومات لے، گھر چلتا نہیں ہے حرام حلال کی معلومات لے، بچے کی ولادت متوقع ہے حرام حلال کی تربیت کی شرعی احکام کی معلومات لے، بچہ پیدا ہو گیا اس کی شرعی پرورش کیسے کرنی ہے، اس کے حوالے سے اس کے کیا کیا احکام ہیں اس کی معلومات لے، گھر چلانا کیسا ہے اس کی معلومات لے، ماں باپ کے بارے میں شرعی احکام معلوم کرے، طلاق کے معاملے میں شرعی احکام معلوم کرے، کون سی بات بیوی سے کرنی ہے کون سی بات نہیں کرنی، کون سی بات بولنی ہے نہیں بولنی، ایمانیات کے معاملے میں عقائد کے معاملے میں شرعی احکام معلوم کرے. تو اگر یہ فہرست ہے، پوری فہرست ہے پوری، کہ اگر میں اس کو بیان کرنے جاؤں اور اللہ کرے کہ مجھے ایک ایک لفظ یاد آتا چلا جائے تو اس کے تو شرعی احکام لے، یعنی کہ اس چیز سے ڈرے کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، بس اس چیز سے ڈرے یہ اللہ کی نافرمانی. محتاط فی الدین کے لیے یہ ایک جملہ میرے آ رہا ہے کہ وہ اس بات سے ڈرے گا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کر لوں، اور اس معاملے میں پھر یہ صرف شریعت کے جس چیز کی اجازت ہوگی وہ کام کرے گا. تو یہ ہوتا ہے محتاط فی الدین. تو امیر علیہ سنت یہ محتاط فی الدین واقعی ہوئے ہیں، ہم نے انہیں محتاط فی الدین ہی دیکھا ہے، بلکہ یہ لفظ ہی ہم نے انہی سے سنا ہے کہ محتاط فی الدین. میں کیا چیک کروں گا یہ محتاط فی الدین ہے یا نہیں ہے، یہ لفظ محتاط فی الدین کا لفظ بھی انہوں نے سنایا ہے، انہی سے سنا ہے کہ یہ مطلب کہ شریعت کے بارے میں احتیاط کیا ہوتی ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ایک پیر صاحب سے جب آپ کا تعلق جڑتا ہے تو ان کا فیضان ملتا ہے کہ پیر یہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہوتا ہے، اور اللہ اس کو مزید نواز دے تو یہ ولایت کے درجے پر بھی فائز ہو جاتے ہیں. پیر بننے کے لیے، پیر ہونے کے لیے ولی ہونا شرط نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کئی پیران عظام
پیر ایسے ہوتے ہیں جو اولیاء کرام کے ولی کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، اور تو اس طرح کا ان کا زندگی کا ایک انداز ہوتا ہے. تو اب ان کا قرب، ان کی محبت، ان کی صحبت، ان سے تعلق سے ہمیں جو فائدے حاصل ہو نا، ان میں بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے تعلق جس کا اچھی طرح جڑا ہوا ہوگا، ان کا یہ ایک فیض، ان کی روحانیت یہ ملے گی کہ اس کو بھی اللہ کی رحمت سے محتاط فی الدین ہونے کا یوں سمجھے کہ شرف حاصل ہوگا. یہ میری عرض کرنے کا مقصد تھا. کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فقیر محمد اتاری پنجاب میلسی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی محک سلسلہ بہت ہی اچھا ہے، اور پیارے نگران شورا سے سوال ہے کہ اسلامی بہن کی شادی میں کون سی ایسی مکتبہ کی کتابیں ہیں جو دینی چاہیے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے. اللہ کریم نے اگر وسعت دی ہے تو پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب بالکل یہ دیں، اور زخمی سانپ رسالہ ہے یہ دیں. اچھا، اس کے علاوہ ناچاکیوں کا علاج یہ دیں. یہ بہت اچھے رسالے ہیں، اس سے انشاءاللہ بہت پیارا ذہن بنے گا گھر کے اندر بھی. اس طرح اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو غیبت کی تباہ کاریاں یہ دیں، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، اور انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا. تو یوں بہت سارے رسالے ہیں، کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو یہ دیں. اس سے امیر سنت کی VCD اگر چاہیں تو وہ دے دیں، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. تو یہ چند ایک نام سر دست ذہن میں آئے تو میں نے عرض کر دیا ہے. البتہ آپ نے ہمارے سلسلے کو سراہا، پسند کیا، حوصلہ افزائی کی، بہت بہت شکریہ. کال دیں. اگر والد اولاد کا حق ادا نہ کرے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ صبر کرے، والد صاحب کے لیے دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے، ان کی اطاعت کرتا رہے، فرما برداری کرتا رہے. جب تک والد صاحب شریعت کے خلاف حکم نہ دیں ان کی اطاعت کرے، اور دل میں بغض اور کینہ اور حسد نہ لائے. ان کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرتا رہے، ان کی پھر بھی خدمت کرتا رہے، نہ ان کی غیبت کرے، نہ چگلی کرے، نہ بدگمانی کرے، ان سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک دن والد صاحب کا دل بھی اپنے بیٹے کے لیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کال دیں. محمد ساجد اتاری سری لنکا کے شہر کولمبو سے. نگران شورا، مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں آپ سے عرض ہے کہ تصور مرشد کیا ہے، اور مدنی مذاکرہ کیا تصور مرشد میں ڈوب کر ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اگر بچوں کی والدہ مدنی قافلے میں سفر نہ کرنے دے تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. اللہ اللہ اللہ. ساجد بھائی، کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. مدنی مذاکرہ جب دیکھ رہے ہیں تو وہ تصور کی حاجت ہی کہاں رہی. جس کا تصور کر رہے ہیں وہ تو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. تو ویسے یہ ہے کہ ہم اپنے پیر کی اداؤں کو یاد کرے، ماشاءاللہ دیکھتے رہتے ہیں تو ان کی مختلف چیزوں پر تصور کرتا رہے تو یہ تصور مرشد ہے. ویسے الوظیفۃ الکریمہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شجرہ شریف کا ایک ہے، ملتا ہے مکتبوں سے، یہ لے لیں. اس میں تصور مرشد کا طریقہ ہے. اصلاح ہمارا کورس ہے اصلاح اعمال، ماشاءاللہ 12 دن کا کورس ہے. اس میں بھی ماشاءاللہ تصور مرشد روزانہ کروایا جاتا ہے. اور اگر اسلامی بہنیں گھر میں مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرنے دے رہی ہیں تو دعا کریں اور پیار محبت سے سمجھائیں. ان کے دل میں اور درد پیدا ہوگا انشاءاللہ دین کا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی سی جائز یا مطلب بہت لازمی قسم کی کوئی سی چیز ہو تو اس کو پورا کریں. تو انشاءاللہ پیار اور محبت کے ساتھ ترکیب بنائیں. اور اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسلامی بھائیوں کو راہ خدا میں سفر کرنے میں تعاون کریں، نہ کہ رکاوٹ کریں. اب یہی لوگ ہوتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے 2-2 سال کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو بھی صبر بھی آ جاتا ہے، اور پھر وہ نہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، ہم یہاں کر لوں گے. لیکن راہ خدا کا جب مسافر بنتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں. تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ جو بھی شرعی احکام نان نفقے کے اور جو ان کے حقوق کے مسائل ہیں اس کو بھی اس کی ادائیگی پوری کریں. اور اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ یہ بھی ان کے ساتھ راہ خدا میں سفر میں تعاون فرمائیں. کال دیں.
میرا نام محمد ارشاد غلام ہے، اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے۔ مدنی مذاکرے کے بعد جو آپ لوگوں نے شروع کرا ہے یہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے دل خوش ہو گیا آپ کا پروگرام یہ والا دیکھ کے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت پیاری پیاری باتیں ہیں۔ اور 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے بعد جب میں گھر میں آتا ہوں تو ماشاءاللہ سے میرے گھر میں مدنی مذاکرے کی مدنی مہک یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں، اور ماشاءاللہ سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آٹومیٹک کھانا بھی لگ جاتا ہے، اور آرام سے ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں۔ اور سب سے مین اور ضروری بات کہ جو میرا بچہ ماشاءاللہ سے 3 سال کا ہے وہ دیکھتا ہے، اور ماشاءاللہ سے مجھے بولتا ہے کہ حضرت صاحب میرے ہیں، اور میں اس کو بولتا ہوں نہیں حضرت صاحب میرے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو، ماشاءاللہ سے بہت پیارا پروگرام ہے۔ اور مجھے یہ بولنا تھا کہ آپ لوگوں نے جو اسکول بچوں کی کھولی ہے تو اس کے بارے میں ذرا کائنڈلی آپ مجھے انفارم دیں کہ کس طریقے سے اس کا پروسیس ہے۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ دل کھول کر حوصلہ افزائی کی، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور مدنی مذاکرہ بھی دیکھنے کی توفیق دے، اور مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بھی دیکھتے رہیں۔ اور اچھا انداز ہے بابا پیر صاحب، حضرت صاحب میرے، حضرت صاحب میرے، اس سے انشاءاللہ اور مزید ہماری نسلوں میں ہمارے پیر صاحب کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کا کھانا آٹومیٹک لگ جاتا ہے۔ اللہ آپ کے گھر کو امن کا، پیار کا، محبت کا گہوارہ بنائے۔ اور سوال آپ نے معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا کہ دارالمدینہ کے حوالے، تو دارالمدینہ کا نمبر آپ اسکرین پہ لگا دیں، اس نمبر پر کال کریں یا اس ایڈریس پر آپ رابطہ کریں، اور دارالمدینہ کے حوالے سے جو بھی ضروری معلومات آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ دارالمدینہ یہ ایک سمجھے کہ دعوت اسلامی کا اسکولنگ سسٹم ہے جس کا نام ہے دارالمدینہ۔ تو دارالمدینہ کے متعلق اس کی ویب سائٹ یا اس کا جو بھی ای میل ایڈریس ہے یا اس کا فون نمبر ہے تو وہ اسکرین پر MCR والے اگر سن رہے ہیں تو ڈھونڈ کر لگا دیں، تاکہ یہ اسلامی بھائی اگر دارالمدینہ کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ یہ عموماً جیسا بھی کہا نا، تو یہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، ڈھونڈیں گے تو پھر ان کو پٹی ملے گی اور وہ بینڈ ملے گا، تو وہ انشاءاللہ پھر اس کو اسکرین پر لے آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی آج امین۔ امیر علیہ سنت صاحب ایک سوال ہوا، اگرچہ سوال اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں، میں نے آج نوٹ کیا اتفاق سے، پھر وہ مفتی احسان صاحب نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ ایک سوال ہوا تھا کہ جب عید میلاد النبی کہتے ہیں تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ ایک چبھتا سا سوال تھا نا، ایک چبھتا ہوا سوال تھا کہ عید میلاد النبی ہے لیکن وہ جس طرح عید کی نماز ہوتی ہے تو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے اس میں؟ تو یہ سوال کیا، لیکن امیر علیہ سنت کی وہ مسکراہٹ، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ جیسے وہ ایسا تنزیہ انداز میں یا کوئی اس طرح یہ دارالمدینہ کی ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے، جو ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے دارالمدینہ کے بارے میں سوال کیا، یہ اس کو نوٹ کر لیں، اور یہ بھی 1-1.5 منٹ لگا رہنے دیں، نوٹ کر لیں، اور دارالمدینہ کے بارے میں آپ جو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یہاں کا وزٹ کر لیں۔ جی آجی امین۔ تو یہ ایک چبھتا سا سوال تھا نا، تو اس پر امیر علیہ سنت نے جو اس کو جواب عطا فرمایا، تو اس کی پھر مفتی حسن صاحب نے بھی بڑی پیاری وضاحتیں فرمائی، اور یہی فرمایا کہ عموماً جو اس قسم کی شرارت کرتے ہیں اور وسوسے پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو جب وسوسے پیدا کرنے میں ان کو قرآن و حدیث کے جو دلائل مل جاتے ہیں تو پھر ان باتوں کے باوجود یہ جو ہے نا یہ اس طرح کے سوالات بھی گھڑتے ہیں۔ تو میں نے یہی نوٹ کیا کہ امیر علیہ سنت سے اس طرح کا کوئی چبھتا ہوا سوال بھی ہوا نا تو غصہ نہیں فرمایا، اور بہت ہی شفقت و محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ اصل میں خصوصیت ہوتی ہے کہ سوال کا جواب ایسا چلا جائے کہ سوال کرنے والے کو بعض اوقات باڈی لینگویج میں جواب دے دیا جاتا ہے، یعنی باڈی لینگویج یہ بھی ایک زبان ہے نا، آپ کوئی آپ سے بات کرتا رہا اس کو دیکھا مسکرا دیتے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یار لگتا ہے کچھ ہو گیا ہے، حالانکہ آپ نے کوئی کلام نہیں کیا، تو
تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، کیونکہ خاموشی بھی ایک ایکسپریشن ہے، ماشاءاللہ، خاموشی بھی ایک جواب ہے، خاموشی بھی جو ہے نا وہ سمجھے کہ ایک یہ بھی ایک اثر رکھتی ہے نا خاموشی، تو یا مسکراہٹ ہے، تو جیسا میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ رہی ہے، وہ مسکراہٹ بھی آپ کے ایک میننگ بیان کر رہی ہے نا، صحیح، تو ایسے بھی ماشاءاللہ ہوتا ہے۔ اور یہ چپتی ہوئی چیزیں جو دیتے ہیں تو اس کو چبانے کے بجائے، مطلب یہ بھی ایک خصوصیت ہوتی ہے نیک لوگوں کی کہ آپ ان کو کانٹے دے تو وہ آپ کو پھول دے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب تو یہ صلی بھی اللہ ایک تعالی علیہ بعض اوقات جو ماحول بنتا ہے نا ہمارے یہاں معاشرے میں، تو کہتے ہیں نا یار اس مولانا کو چھیڑوں، اب وہ چھیڑتے ہیں نا اس طرح کا کوئی ٹاپک لے کر، اب وہ چھیڑتا ہے نا تو پھر وہ جذبات میں اور جذباتی ہو کر، اور بڑا ویسے تو مطلب نادان ہوتے ہیں، ان کو تو پیار و محبت سے ہی سمجھانا چاہیے۔ ماشاءاللہ، ہاں مطلب یہ تو غصہ کرنا ہی نہیں چاہیے، ماشاءاللہ، غصہ کرنے کا کیا ہوتا ہے، کوئی ایسا اللہ نہ کرے کوئی ایسی حرکت کرتا بھی ہے تو آپ کا اخلاق اور آپ کا پولائٹلی رسپانس خود ہی اس کی اصلاح کا باعث بن سکے گا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ جی کال دیں۔ لاول پہ اگر محفل کرائی جائے تو اس ماہ میں کسی دن بھی کرا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کسی دن بھی کرا سکتے ہیں، اللہ نے چاہا کسی دن بھی کرا سکتے ہیں، اور زندگی میں جب بھی چاہیں کروا سکتے ہیں، جب چاہیں کرائیں انشاءاللہ۔ نعت خوانی موت کا بھی ہے۔ ثواب ملے گا، محفل میلاد کا ثواب ملے گا، اجتماعی ذکر نعت کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اس کے بعد شرعی تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ قول چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر خان اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ عمران بھائی کو، امین بھائی کو میری طرف سے نوری مہینہ ماہ ربیع الاول مبارک ہو، سرکار کی آمد مرحبا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی ماہ نور، ماہ ربیع الاول کی بہت بہت مبارک ہو۔ کال چلائی۔ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ مجھے بہت پسند ہے اور یہ بڑے شوق سے دیکھ رہا ہوں، اور جو نگرانی شورا کے بیانات بہت شوق سے سن رہا ہوں، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک نگرانی شورا کو اور باپا جانی کو اور دعوت اسلامی کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اس کو خوب برکت دے۔ جزاک اللہ۔ آمین و ایاکم۔ بہت بہت شکریہ دعاؤں سے نوازنے کا، حوصلہ افزائی کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی مذاکرے کا فیضان عطا فرمائے، مدنی مذاکرے کی مہک کی برکتیں اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر مزید مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب